نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چاہے تمہیں اتنا ہی موقع مل جائے کہ تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ ملنے کا موقع مل جائے تو اس کو بھی غنیمت سمجھو۔ کہ انسان کبھی کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اس گناہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی سے محروم کر دیتا ہے جو نیکی وہ کرنا چاہتا ہے۔ مایوسی پھیلانا، انتشار پیدا کرنا، فساد برپا کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا، حالات جیسے بھی ہوں۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عدم ایمان کی نشانی کیا ہے کہ لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، یہ جو نماز ہے نا، یہ انسان کے ایمان کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخالفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اس سے بڑا کوئی فتنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک کرنا، گناہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کرنا، نافرمانی کرنا، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ عمل کی قبولیت کی دو بنیادی شرائط ہیں، ان کے بغیر عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، عفا اللہ، اللہ نے معاف کر دیا، عنک آپ سے، لما اذنت، کیوں اجازت دی آپ نے، لہم ان منافقین کے لیے، حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا، لکا آپ کے لیے، الذین وہ لوگ، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین اور آپ جان لیتے کہ جھوٹے کون ہیں۔ اس آیت کا تعلق منافقین کے حوالے سے ہے، اور گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو غزوہ تبوک ہے اس میں جو لوگ نہیں گئے یا نہ جا سکے یا جانتے بوجھتے پیچھے رہے، تو ان کے نہ جانے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس غزوے میں سفر بہت دور کا تھا، اور اس وقت جو حالات تھے گرمی کے وہ ان پر ایک مشقت تھی، اور اسی وجہ سے منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے سے پہلے معافی طلب کی اور درخواست کی کہ ہمیں نہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش فرمائی، تنبیہ کی ہے، بڑے پیار بھرے انداز میں، خوبصورت انداز میں۔ پہلے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، غلطی ذکر کرنے سے پہلے معاف کرنے کا ذکر کیا، پھر آگے فرمایا کہ آپ نے اجازت کیوں دی تھی، آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، آپ کو پتہ چل جاتا کہ جس کا واقعتاً عذر ہے اور کس کا عذر نہیں ہے، دونوں آپ کے سامنے واضح ہو جاتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑی ایک رحیم اور کریم شخصیت تھی، اور آپ جانتے بھی تھے کہ یہ شخص جو آیا ہے، جو عذر لے کر آیا ہے، اس کا عذر غلط ہے، آپ کے علم میں تھا، غیب کا علم نہیں تھا لیکن حالات سے واقف تھے، اور لوگوں کو جانتے تھے کہ اس شخص کے حالات کیا ہیں، اور یہ جو بہانہ کر رہا ہے یہ جھوٹا بہانہ ہے۔ اس کے باوجود بھی حالانکہ آپ کو ضرورت تھی اور آپ نے جو ہے وہ اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ نہیں جا سکتے تو نہ جائیں، تو یہ آپ کی شخصیت تھی، اور اپنی ایک مزاج کی وجہ سے آپ نے ان لوگوں کو، ان منافقین کو اجازت دے دی تھی جہاد میں شرکت نہ کرنے کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو بیان فرمایا، اور پھر اپنی معافی کا بھی ذکر کر دیا کہ نے جو کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ کیوں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اب صادقین اور کاذبین کی جو تفریق کی تھی اور فرق کیا تھا، ان کی مزید صفات کو بیان فرمایا، کہا کہ لا یستأذنوک، نہیں اجازت طلب کریں گے آپ سے، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یہ لوگ آپ سے جہاد پر نہ جانے کی اجازت نہیں مانگیں گے، یہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئیں گے یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں جہاد نہیں کرنا، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ پریشانی ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، یہ اجازت طلب نہیں کریں گے ان یجاہدوا
اس بات سے کہ وہ جہاد کرے بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ اور اللہ رب العالمین علیم وہ علم رکھنے والا ہے بالمتقین متقین کے بارے میں۔ تو یہ متقین لوگ ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرتیں نہیں کرتے اور ہیلے بہانے نہیں کرتے، بلکہ جو حکم آتا ہے تو یہ تو تلاش میں ہوتے ہیں کہ غزوہ کا کوئی موقع ہے، کوئی جہاد کا موقع ہے، ہمیں نکلنے کا موقع ملے اور ہم جا کر اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور جو ایک جہاد کا اجر ہے وہ ہمیں مل سکے۔ اور یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے، ایک تو جہاد کرنا، اور پھر جہاد کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ کی صحبت میں اور آپ کی قیادت میں۔ کتنا بڑا جہاد ہے کہ قائد جو ہے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور ایک جو جنگ ہو رہی ہو جس میں قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو اس جنگ کے جہاد ہونے میں کوئی شک ہی نہیں رہتا، کوئی شبہ باقی نہیں رہتا، وہ تو بالکل واضح جہاد ہے۔ اس میں تو تمنا کرتے تھے صحابہ کہ ہمیں جانے کا موقع ملے۔ تو ایسے لوگ جو ایمان لانے والے ہیں آخرت کے دن پر، اللہ رب العالمین پر، وہ اس چیز کی اجازت طلب نہیں کرتے۔ میں انما یستأذنک، فقط بات یہ ہے کہ اجازت آپ سے طلب کریں گے الذین، وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، نہ وہ اللہ پر ایمان لاتے نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے، وارتابت قلوبہم اور ان کے دل شک و شبے میں، فہم فی ریبہم بس وہ لوگ اپنے شک میں، یترددون حیران و پریشان، یعنی ان کے دل میں پختہ ایمان نہیں ہے، پختہ یقین نہیں ہے، ان کے دلوں میں شک ہے۔ شک کس کے بارے میں ہے؟ دین کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ تو ان کا پختہ ایمان اور یقین نہیں ہے، بالکل شک میں ہے اور شک و شبے کے اندر ہے۔ تو اس شک و شبے کی وجہ سے یہ لوگ متردد ہوتے ہیں کہ جائیں نہ جائیں، کیا کریں، پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، جانا بہتر رہے گا یا نہ جانا بہتر رہے گا۔ اس شک کی وجہ سے وہ لوگ حیران و پریشان ہوتے ہیں۔ ورنہ جن لوگوں میں ایمان کی پختگی ہو، ان کو اگر موقع ملے کام کا، تو وہ لمحے کی بھی تاخیر نہیں لگاتے، وہ تو فوراً اس کے لیے پہلے سے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ جیسے موقع ملے گا یہ کام کرنا ہے، ہم نے اس پہ جانا ہے، پہلے سے ذہن بنا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان کو ذہنی طور پہ تیاری کرنی نہیں پڑتی۔ لیکن یہ لوگ ہیں ایمان کمزور ہے، نیکی کا موقع مل رہا ہے، اس موقع کو حاصل کرنے کے بارے میں شک و شبے میں کیے جائے یا نہ کیا جائے، تو یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، بلکہ عدم ایمان کی نشانی ہے کہ انسان کو موقع ملے ایک نیکی کا، اور نیکی بھی جہاد جیسی نیکی، اور صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور اس موقع پر بھی انسان متردد ہو، تو یقیناً یہ ایک نفاق کی علامت۔ اور ہمیں اگر اپنی زندگی میں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا گزشتہ درس میں، کہ جو منافقین کی علامتیں ہیں، اس کو سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے، اپنے جو صفات ہیں اور اپنے جو احوال ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ معاملہ میرے اندر ہو۔ کل کو اگر مجھے کوئی ایسا موقع ملتا ہے، پہلی بات یہ کہ میرا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر اتنا ہے کہ جو اہم مواقع آتے ہیں تو ان موقعوں پر میں ذرا لمحے بھر کا توقف کر کے سوچتا ہوں کروں یا نہ کروں، یا فوراً سے ذہن میں آتا ہے، دل میں آتا ہے کر جاؤ، کر گزرو۔ اگر ایمان اس قسم کا ہے کہ موقع ملے انسان کو اور انسان کر جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان اس کا سلامت ہے، اس میں ایک یقین کی منزل وہ طے کر چکا ہے، اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایمان کی رمق اور روشنی اور نور اس کے اندر باقی ہے، اس کے جذبات جو ہے وہ آخرت کی طرف مائل ہیں دنیا کو چھوڑ کے۔ لیکن اگر وہ نیکی کا موقع ملے اور وہ دیکھتا رہے، سوچتا رہے، غور و فکر کرتا رہے، کروں نہیں کروں، ایسا تو نہیں ہو جائے گا، ویسا تو نہیں ہو جائے گا، کوئی نفع نقصان کی جو ہے وہ حساب و کتاب شروع کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کی پختگی نہیں ہے، اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں نفاق موجود ہے، اس کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر پختہ یقین نہیں ہے کہ اگر میں یہ نیکی کر جاؤں گا، انسان کو پتہ ہے اگر میں نیکی کر جاؤں گا تو اللہ نے اجر دینا ہے اس کا، وہ اللہ رب العالمین کے اجر کے بارے میں شک و شبے میں، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں احسانوں میں نقصان کر جاؤں اپنا۔ تو عموماً یہ جو ہے وہ تجزیے کی بات ہے اور ایک تجربے کی بات ہے، اور اس کو ملاحظہ کیا ہم نے کہ جن لوگوں میں ایمان کی پختگی ہوتی ہے
تو ایک جب ان کے سامنے موقع آتے ہیں تو ان موقع کو وہ چھوڑتے نہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چاہے تمہیں اتنا ہی موقع مل جائے کہ تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ ملنے کا موقع مل جائے تو اس کو بھی غنیمت سمجھو۔ تو نیکی کا کوئی بھی موقع آ جائے اس کو غنیمت سمجھ کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو ان کا چونکہ ایمان نہیں تھا اللہ پر و آخرت کے دن پر، تو اپنے شک و شبے کی وجہ سے اتنی بڑی نیکی سے محروم رہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے مزید ان کی صفات کو بیان فرمایا، فرمایا کہ ولو اراد الخروج، ولو اور اگر ارادو یہ ارادہ کرتے الخروج نکلنے کا، لأعدوا تو یہ تیاری کرتے لہو اس نکلنے کے لیے عدتن کچھ نہ کچھ تیاری، ولیکن اور لیکن کرہ اللہ ناپسند کیا اللہ نے انبعاثہم ان کے اٹھنے کو، فثبتہم تو اللہ نے ان کو بٹھا دیا، وقیل اور کہا گیا اقعدوا تم بیٹھ جاؤ مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ ایک علامت منافق کی، فرمایا کہ اگر ان کا نیکی کا ارادہ ہوتا انہوں نے اس نیکی کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری تو کی ہوتی نا، ان کی کوئی سامان تیار ہوتا، کوئی گھوڑا تیار ہوتا، کوئی اسلحہ موجود ہوتا، کوئی ذات راہ بنایا ہوتا، پھر چلو اچانک یہ مسئلہ آ گیا تو ٹھیک ہے آپ نہیں گئے۔ ان کی تیاری نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، ان کی تیاری نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ علامت ذکر کی ہے انسان کے نیکی کرنے کی۔ ایک انسان اگر نیکی کرنا چاہتا ہے، جیسے جہاد جیسی نیکی ہے، تو اب باتوں سے جہاد نہیں ہوتا، جہاد کرنے کے لیے انسان کو تیاری کرنی ہوتی، وہ تیاری نظر آنی چاہیے۔ ایک انسان اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو نکلنا پڑے گا، اس کو سوچنا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی، سواری ہے نہیں ہے، میں نے کب نکلنا ہے، راستہ کون سا ہے، کہاں پہنچنا ہے، اس کی یہ تیاری کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے۔ تو گھر بیٹھے انسان سے نیکی نہیں ہوتی، نیکی کرنے کے لیے انسان کو تیاری کرنی پڑتی ہے، کچھ پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کوئی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نیکی کے موقع بھی فراہم کرتا۔ اگر انسان گھر بیٹھے سوچتا رہے کہ ہاں ہوگا، جب موقع آئے گا تو دیکھیں گے کر لیں گے، تو یہ پھر موقع نہیں آتے، موقع ڈھونڈنے پڑتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو تیاری کی مہلت کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو ان کا نیکی کرنا ہی پسند نہیں۔ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نیکی ہی اللہ کو پسند نہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو نیکی کا موقع ہی نہیں دیا۔ اور سلف صالحین فرماتے ہیں کہ یہ بات علماء پر اور عابدین پر بڑی بھاری گزرتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے کسی نیکی کا موقع نہیں دیا، یا میں نے اگر وہ نیکی مجھ سے رہ گئی، کہیں اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو میری وہ نیکی کرنے ہی نہ پسند تھا، یا اللہ رب العالمین مجھے نیکی کا وہ موقع دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین فرمایا کرہ اللہ بعاثہم، اللہ رب العالمین کو ان کا یہ نیکی کرنا، یہ اٹھنا، جہاد کے لیے نکلنا یہ ناپسند تھا۔ اللہ کو یہ چہرے پسند نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلے۔ تو کیا کیا اللہ نے؟ فرمایا فثبتہم، اللہ نے بٹھا دیا ان کے جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ وہ نکل ہی نہ سکے۔ تو یہ چیز انسان کو دیکھنی چاہیے کہ اگر مجھ سے کبھی کوئی نیکی کا موقع آیا اور میں محروم رہا، میں نے وہ نیکی نہیں کی، باوجود کئی دفعہ ارادہ کرنے کی، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تہجد کا ارادہ ہے اس کا، اب پہلی بات یہ کہ اس نے تہجد کے لیے تیاری کیا، الارم لگایا نہیں لگایا اس نے، کوئی پہلے وہ سویا ہے نہیں سویا کہ چلو مجھے میری نیند پوری ہو جائے تاکہ میں تہجد کے موقع پر جاگ سکوں، تو یہ تہجد کے لیے تیاری ہے۔ اور پھر اگر وہ باوجود ارادے کے وہ تہجد نہیں پڑھ رہا، اس کو سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین کو میرا تہجد پڑھنا ہی ناپسند ہے۔ وہ کیوں ہوگا؟ میرا تہجد پڑھنا اللہ کو ناپسند کیوں ہوگا؟ کہ ممکن ہے کہ میرا کوئی ایسا گناہ ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے اس نیکی سے محروم کر دیا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی سزا ہے کہ انسان کبھی کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اس گناہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی سے محروم کر دیتا ہے جو نیکی وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اس کے علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے استغفار۔ انسان کثرت سے استغفار کرے کہ اللہ میں وہ نیکی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں پاتا ہوں، تو وہ استغفار کرے، اللہ رب العالمین ممکن ہے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو وہ نیکی کا موقع میسر کر دے۔ بعض لوگ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں،
نہیں علم حاصل کر پاتے، چاہ رہے ہیں کریں، خواہش بہت ہے، تمنا بہت ہے، نہیں کر پا رہے۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ بڑا مال ہے ان کے پاس، کبھی عمرہ یا حج پر نہیں جا سکے، ارادہ ہے جی جائیں گے، کبھی جائیں گے، کیوں؟ اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ نیکی جو میں چاہتا ہوں، ارادہ ہے، کر نہیں پا رہا اس کو، تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایک میرا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مجھے اس نیکی سے محروم رکھا ہے، تو یہ بڑی سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا ناپسند تھا، اللہ نے ان کو بٹھا دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور فرما دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کون ہے بیٹھنے والے؟ جو مدینہ میں رہے وہ کون لوگ تھے؟ مدینہ میں رہنے والے عورتیں، صحابیات، وہ نہیں نکلے، بیمار لوگ وہ نہیں نکلے، ان کا عذر ہے، بچے ہیں وہ نہیں نکلے، تو فرمایا کہ تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ لیکن ان کا بیٹھنا، عورتوں کا نہ جانا جہاد پہ، یا بچوں کا نہ نکلنا، یا بزرگوں کا، یا جو معذور افراد تھے ان کا جہاد پہ نہ نکلنا، ان کا عذر اللہ کے یہاں مقبول ہے، لیکن تم بھی ابھی عورتوں جیسے ہو جاؤ کہ جو جہاد پر نہیں گئی، تم نے بھی جہاد پہ نہیں جانا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو، ان مردوں کو عورتوں کی مانند کر دیا، فرمایا اقعدوا مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک اور صفت اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی، میں لو خرجوا، بالفرض اگر یہ نکلتے، فیکم تمہارے درمیان، یعنی یہ تمہارے ساتھ اس غزوے میں ہوتے، ما زادوکم، وہ نہیں اضافہ کرتے تمہیں، الا خبالا، مگر فساد میں، یہ تمہارے درمیان فساد کراتے، اگر یہ نکلتے بھی تو یہ تمہارے درمیان اصلاح کا کام نہیں کرتے، یہ تمہارے درمیان جو ہے وہ تمہارے حوصلہ شکنی کرتے، اور تمہارے اوپر تہمتیں لگاتے، تمہارا مذاق اڑاتے، اور تمہارے اندر فساد برپا کر دیتے۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور یقیناً یہ دوڑاتے تمہارے درمیان، یعنی خود دوڑتے یا تمہارے درمیان اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے، کیوں؟ یبغونکم الفتنہ، وہ تمہارے لیے فتنے کی تلاش میں تھے، یعنی وہ چاہ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ منافقین تمہارے لشکر میں موجود ہوتے تو یہ، ایک تو یہ کہ تمہارے اندر بددلی پیدا کرتے، تمہاری حوصلہ شکنی کرتے، تمہیں دشمن کے مقابلے میں کمزور کر دیتے، اور دوسرا یہ کہ تمہیں کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا کرتے، آپ اس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں چل رہی ہیں، جیسے انہوں نے کیا کئی موقعوں پر، ایک موقع پر تو انصار اور مہاجرین کے درمیان لڑائی کرا دی، اب وہ یا الانصار کے نعرے لگ رہے ہیں، یا المہاجرہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو النتنہ، دعو ہذه النتنہ، کہ چھوڑ دو یہ بدبودار آواز ہے جو تم لگا رہے ہو۔ حالانکہ انصار اور مہاجرین کی آواز بری نہیں تھی، انصار لقب اسلام نے دیا، مہاجرین کا لقب اسلام نے دیا، لیکن جب یہ لقب غیر اسلام میں استعمال ہوا تعصب کے طور پہ، فرمایا یہ بدبودار آواز ہے، یہ بدبودار نعرہ ہے، تو تعصب کا نعرہ بدبودار نعرہ ہے، تو ان منافقین نے تو انصار اور مہاجرین کو لڑا دیا تھا، تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا نہ جانا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وفیکم، اور تمہارے لشکر میں، سماعون، جاسوس ہیں، لہم، ان منافقین کے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کا علم رکھنے والا ہے۔ تمہارے لشکر میں ان کے جاسوس ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ صحابہ ایسے تھے صحابہ مومن تھے، لیکن ان کو منافقین کے احوال کا صحیح علم نہیں تھا، تو بسا اوقات جب گفتگو ہوتی تو وہ چند راز افشا ہو جاتے مسلمانوں کے، اب وہ بھی افشا کیوں ہو جاتے راز؟ کیونکہ وہ مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا یہ بھی مسلمان ہے۔ اکثریت صحابہ کی محتاط ہوا کرتی تھی، وہ علامتیں دیکھتے تھے کہ ہاں یہ بندہ نمازوں میں نہیں آتا، یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، یہ بندہ جو ہے وہ جہاد پہ نہیں نکلتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ منافقین کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ بندہ منافقین کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی جناب اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر پہ دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، دعوت میں کھانا کھایا، یہ صحابی نابینا ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ یہاں میرے گھر پہ آ کے ایک جگہ پہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس کو مصلی بنا لوں، تو میں نے اگر نمازیں میں مسجد نہ جا سکوں تو میں گھر پہ نماز اسی جگہ پڑھ لیا کروں، تو مسجد بن جائے یا مصلی بن جائے۔ آپ آئے، آپ نے وہاں نماز ادا کی، تو اس محلے کا ایک شخص وہ نہیں آیا، پورا محلہ آ گیا اس گھر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کے بیٹھا، مجلس میں آ کر بیٹھا، وہ ایک شخص نہیں آیا۔ اب صحابہ نے آپس میں یہ چہ مگوئیاں شروع کر دی کہ یہ منافق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محلے میں آئے، تمہارے قریب آ گئے، اور تم، مطلب صحابہ کو تو موقع چاہیے ہوتے تھے ملنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے،
کبھی کاروبار میں مصروف ہے، نہیں جا سکے، 2 2 3 3 دن تک ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اب تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آ رہے ہیں، محلے میں آ رہے ہیں ہمارے، تو اب تو جانا چاہیے ملاقات کے لیے۔ جیسے کوئی بڑی شخصیت ہمارے محلے میں آ رہی ہے، کوئی عالم آ رہا ہو، بندہ جاتا ہے سننے کے لیے، ملاقات کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت آ رہی ہے۔ اب یہ صحابی اپنے کسی کام کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو چھ مغویاں شروع ہو گئے کہ یہ تو منافق ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، وہاں پر نفل ادا کی، نفل ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ تم نے کیوں کہہ رہے ہو کہ منافق ہو گیا ہو؟ تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا؟ پھر فرمایا کہ وہ بدر کا صحابی، وہ بدر کا صحابی ہے، اور بدر میں شریک ہونے والا منافق نہیں ہو سکتا۔ تو واضح کر دی کہ وہ ایمان کی حالت میں، لیکن صحابہ نے اندازہ کیسے لگایا کہ منافق ہے؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آیا تھا، اس سے اندازہ لگایا انہوں نے۔ تو لیکن بعض صحابہ ایسے تھے جو یہ اس طرح کے اندازے نہیں رکھتے تھے، محتاط نہیں ہوتے تھے، تو وہ بسا اوقات باتیں کر جایا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کے کچھ جاسوس ہیں جو تمہارے لشکر میں موجود ہیں۔ تو یہ منافقین کی ایک اور صفت بیان فرمائی کہ اگر یہ لوگوں کے درمیان موجود ہوں تو یہ بددلی پیدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بددلی پیدا کرنے کا جو کام ہے، یہ منافقین کا شیوا ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ چاہے جیسے بھی حالات، بددلی پیدا کرنا، مایوسی پھیلانا، انتشار پیدا کرنا، فساد برپا کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی رحمت سے صرف وہ لوگ مایوس ہو سکتے ہیں جو کافر ہیں۔ مسلمان ڈپریشن میں آ ہی نہیں سکتا، مایوس ہو ہی نہیں سکتا، نا امید ہو ہی نہیں سکتا مسلمان۔ تو یہ مایوسی پھیلانا، بددلی پھیلانا، انتشار پھیلانا، یہ جیسے آج ہمارے یہاں ماحول بنے ہوتے ہیں، اچھے برے ہر معاملات چلتے ہیں، ہر قوم میں چلتے ہیں، ہر جگہ میں چلتے ہیں، اور ان کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، نہ کہ یہ انسان کے بددلی پھیلانا شروع کر دے۔ یہ معاملہ منافقین کا تھا جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ تو بڑے بڑے حالات صحابہ کے سامنے آئے، غزوہ احزاب میں صحابہ جو ہے وہ ثابت قدم رہے، حالانکہ منافقین نے کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے، لوگوں کے دل حلق میں آ گئے تھے، ایسی حالات ہو گئے تھے، پورا عرب امٹ آیا تھا مدینہ کے خلاف، لیکن صحابہ نے اس وقت بھی ہمت کری، اس وقت بھی حوصلہ کیا، اس وقت بھی نا امیدی نہیں کی۔ تو حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں انسان کے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان کو امید رکھنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے انسان کو جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے اور امید رہنی چاہیے۔ آگے فرمائیں کہ لقد ابتغوا الفتنہ، لقد تحقیق، ابتغوا انہوں نے تلاش کیا تھا، الفتنہ تھا فتنے کو، من قبل اس سے پہلے، وقلبوا اور انہوں نے پلٹ دیے تھے، لگا آپ کے لیے، الامور معاملات کو، حتی جاء الحق یہاں تک کہ حق آیا، وظہر امر اللہ اور اللہ کا معاملہ ظاہر ہوا، وہم کارہون اس حال میں کہ ان کو ناپسند تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے دلیل دی اس بات کی کہ اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے تو یہ کیا کرتے؟ فتنہ کرتے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل یہ کہ پہلے بھی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنے ہی تلاش کیے، چاہے وہ غزوہ بدر کا موقع ہو۔ غزوہ بدر کے موقع پر مدینہ میں آوازیں لگنا شروع ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا اور مسلمان ہار گئے غزوہ بدر کے موقع پر۔ چاہے وہ غزوہ احد کا موقع ہو، منافقین 300 کا لشکر لے کر الگ ہو گئے تھے۔ غزوہ احزاب کا موقع آیا تو اس میں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے کہ جی اب تو ہمارے تو مدینہ تو گیا، مدینہ کا تو اب قبضہ ہو گیا، مدینہ تو ختم ہو گیا، اس طرح کی باتیں شروع کر دی تھی منافقین نے۔ تو انہوں نے ہر موقع پر اہل اسلام میں نا امیدی اور بددلی اور فتنہ اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور فرمایا وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، انہوں نے معاملات آپ کے لیے پلٹ دیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین نے احوال کی ایسی منظر کشی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر اعتبار کر لیا، ایسی منظر کشی کرتے آپ کے لیے معاملات کو پلٹ دیتے۔ منافقین کا تو معاملہ یہی ہے، حقائق کو الٹ دینا، حقائق کو پلٹ دینا۔ ایک موقع پر تو یہاں تک ہوا کہ اللہ رب العالمین نے وحی کر کے فیصلے کو درست کرایا، وحی کر کے فیصلہ کر دیا ایک منافق کے حق میں۔ اس منافق نے چوری کی تھی اور چوری کا سامان لے جا کے یہودی کے گھر میں ڈال دیا، اور یہودی پکڑا گیا، اور اس یہودی کو سزا دینے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے معاملات کو الٹ دیا۔ اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرما دی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔
ہم نے آپ پر حق پر نازل اس لیے کیا ہے کہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کریں، اور آپ جو ہے وہ جھگڑا کرنے والوں کا آپ حمایتی نہ بنے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرما کے فیصلے کو درست کروایا۔ تو یہ معاملات ہیں ان منافقین کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں پھر ان کے معاملات کو صحیح کیا، درست کیا اور فتنے کو ختم کیا۔ منافقین کو فتنہ ختم ہونا انتہائی ناپسند تھا۔ پھر آگے مزید ان کی صفات کو ذکر کیا، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من یقول، ایسے ہیں جو کہتے ہیں اذن لی، آپ اجازت دے دیجئے میرے لیے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، الا، خبردار، فی الفتنتی، فتنے ہی میں تو سقطوا، یہ گر چکے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، وہ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ اب یہ ایک اور ان کا معاملہ، آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لینے کہ میں نے غزوے پہ نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ کون سا فتنہ ہے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک منافق، غالباً بد بن قیس کر کے اس کا نام تھا، یا بد بن قیس کر کے نام تھا، وہ آیا، جد بن قیس، وہ آیا اور آگے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جنگ رومیوں سے، اور میں نے سنا ہے کہ رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں اگر جنگ میں جاؤں گا تو یقیناً مجھے رومی عورتوں سے ملاقات ہوگی، کہ ایسا نہ ہو کہ میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں دور کی کوڑی لانا۔ تو کہاں سے وہ ایک بات نکال کے لایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے ساتھ جاؤں گا تو وہاں رومی عورتوں سے ملاقات ہو جائے گی، رومی عورتوں سے ملاقات ہوگی تو میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہذا میں جہاد پہ نہیں جانا چاہ رہا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر رہا ہے، یہ بات کر کے عذر تراش کے اللہ کے بندے تم جہاد پہ جا رہے ہو، جہاد میں جانے والے کا جذبہ کیا سا ہوتا ہے، کن کن حالات سے وہ گزرتا ہے، کیا عورتیں کیا مرد، وہ سب بھول جاتا ہے انسان جب جنگ کی ایک سختی دیکھتا ہے، وہ جب ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر اس کا تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو سامنے لا کر میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب کیا دیا، فرمایا الا فی الفتنۃ سقط، یہ لوگ تو فتنے میں گرے ہوئے۔ اس کا یہ سوال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فتنے میں ہے۔ یہ کون سے فتنے میں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے مخالفت کی فتنے میں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی فتنے میں ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخالفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اس سے بڑا کوئی فتنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک کرنا، گناہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کرنا، نافرمانی کرنا، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ اصل فتنہ تو یہ ہے اس میں یہ لوگ گرے ہوئے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم جو ہے ان کافروں کو گھیرے ہوئے۔ اور آگے مزید ان کی علامت کا ذکر کیا کہ ان تصب کا حسن، ان تصب کا، اگر پہنچے آپ کو، حسنۃ، کوئی بھلائی، تسؤہم، تو یہ بھلائی ان کو بری لگتی ہے، وہ ان تصب کا، اور اگر پہنچے آپ کو مصیبت، کوئی مصیبت، یقول، تو یہ کہہ دیتے ہیں قد اخذنا، تحقیق پکڑ لیا تھا ہم نے، امرنا، اپنے معاملے کو، من قبل، اس سے پہلے، وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ پھرتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، اچھائی سے مراد آپ فتح سمیٹ لیتے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین فتح دے دیتا ہے، اور آپ فتح کے ساتھ جب واپس لوٹتے ہیں، ان منافقین کو بڑی بری لگتی ہے فتح، کہ یہ کیسے ان کو فتح مل گئی، یہ کیسے کامیاب ہوگا، یہ تو ان کو فتح ملنی نہیں چاہیے تھی، کامیابی ملنی نہیں چاہیے تھی ان کو۔ اور جب کوئی مصیبت آ جائے، جیسے غزوہ احد میں ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، فتح جو ہے وہ چھن گئی مسلمانوں کے ہاتھ سے، اس وقت کیا کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، بھائی ہم نے تو پہلے ہی احتیاط برت لی تھی، ہم تو پہلے ہی محتاط ہو گئے تھے، ہم نے تو پہلے ہی بچاؤ کر لیا تھا، ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے۔ یہ دو رخ ہے، جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو بری لگتی ہے، اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے اپنا بچاؤ کر لیا تھا۔ تو یہ معاملہ ان منافقین کا ہے، ان افراد کا ہے ہم میں سے، کہ جن کو مسلمانوں کی خوشی ہضم نہیں ہوتی، جن کو مسلمانوں کی خوشی ہضم نہیں ہوتی۔ اگر مسلمانوں کو کسی معاملے میں کوئی خوشی ہو، ان کو انتہائی بری لگے گی وہ خوشی، یہ خوشی مسلمانوں کو کیوں ملی ہے، یہ ان سے چھن جانی چاہیے۔ کوئی مسلمان اگر ترقی کر رہا ہو، کوئی اسلامی اگر ادارہ یا کوئی اسلامی مملکت، کوئی قوم اگر ترقی پر ہو، تو یہ ان کو بری لگتی ہے کہ یہ لوگ ترقی کیوں کر رہے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کوئی برائی ہو جائے، کہتے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہونا، یہ دیکھیں غلط کیا ہو رہا ہے، وہ خوش ہوتے دل ہی دل میں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی منافقین کی
نشانی بیان فرمائی ہے، اور آگے فرمایا کہ قل آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا، اب یہ جواب ہے اس کا، ان کی اس بات کا، لن یصیبنا ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں، الا مگر ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا عقیدہ سن لو، ہمارا عقیدہ یہ ہے تمہارے کہنے سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تمہارے چاہنے سے ہمیں کوئی برائی نہیں پہنچے گی، ہمیں کوئی مصیبت آئے گی تو وہ آئے گی جو اللہ نے لکھی ہے۔ تم لاکھ برا چاہو، تم لاکھ ہمارے بارے میں سوچ لو کہ ان کے ساتھ یہ ہو جائے، ان کے ساتھ وہ ہو جائے، تمہاری بڑی خواہشات ہوں، ہمارے ساتھ معاملہ وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے۔ تو جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہمیں قبول ہے، وہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، وہ جو چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے۔ وعلی اللہ، اور صرف اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ مومن لوگ توکل کریں۔ تو ہم اللہ پر توکل کیے ہوئے، اچھائی آ گئی تو ہمارے نصیب کی، برائی آ گئی تو ہمارے نصیب کی۔ تم لاکھ برا چاہو، ہمیں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھائی آ گئی وہ بھی قبول ہے، برائی آ گئی وہ بھی قبول ہے، کیوں؟ اللہ نے لکھی ہے، ما کتب اللہ لنا، اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی تھی، وہ ہمیں مل گئی۔ اور یہ انسان کو ان لوگوں کے سامنے ضرور کہنا چاہیے اس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ بندہ میری اچھائی نہیں چاہتا، اس کے بارے میں کہہ دینا چاہیے کہ نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے، ہمیں ہماری تقدیر ملے گی، ہمیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے، ہمارا جو نصیب ہے وہی ہمیں ملے گا، اور جو ہمیں ملے گا وہ ہمیں قبول ہے۔ دوسری بات، جو ہمیں ملے گا وہ ہمیں قبول ہے، کیونکہ اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں۔ پھر آگے دوسرا جواب فرمایا قل آپ کہہ دیجئے حل تربصون، حل ویسے حل کا معنی ہوتا ہے کیا، لیکن آگے چونکہ اللہ آ رہا ہے تو ہم یہاں حل کا معنی کریں گے نہیں۔ قل آپ فرما دیجئے حل تربصون، نہیں تم انتظار کر رہے بنا ہمارے بارے میں، الا مگر احد الحسنیین، دو اچھی چیزوں میں سے ایک کا، دو اچھی چیزیں ہیں جو ہمیں پہنچنی ہے، تم انتظار کر رہے ہو کہ ان دو اچھی چیزوں میں سے کوئی ایک ہمیں پہنچے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، جہاد پہ جا رہے ہیں، اب جب ہم جہاد پہ نکلے ہیں تو اب ہمیں دو ہی چیزوں میں سے کوئی ایک ملے گی، یا تو اللہ رب العالمین ہمیں فتح نصیب کر دے گا، ہم فاتح بن کے آئیں گے، ہم مال غنیمت لے کر آئیں گے، اللہ رب العالمین دشمن ہمارے زیر تسلط کر دے گا، ہم مال غنیمت، ہم غازی بن کر آ جائیں گے، یا ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے۔ یہی ہوگا نا، ہمارے متعلق دو اچھائیوں میں سے کسی ایک کا انتظار کر رہے ہو، اگر ہاریں گے تو جان لٹا دیں گے، شہید ہو جائیں گے، جیتیں گے تو غازی بن جائیں گے، فتح مل جائے گی اور اجر بھی مل جائے گا، مال غنیمت بھی مل جائے گا۔ تو تم ہمارے متعلق دو چیزوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ پہنچائے تمہیں اللہ تعالیٰ، بِعَذَابٍ، ایک عذاب، من عندی، اپنی جانب سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ تمہارے بارے میں ہم بھی دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، یا تو تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، یا تم اپنے ان جرائم کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں گرفتار ہو جاؤ۔ منافقین کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یا تو اللہ رب العالمین کو تم پر عذاب آئے گا، یا تم ہمارے ہاتھوں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ جو دو چیزیں ہماری ہیں اور دو چیزیں تمہاری ہیں، اب بتاؤ ان میں سے کس کا انتظار بہتر ہے؟ ہمارا انتظار کہ تمہارا انتظار؟ ہمارے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا، یا شہید ہے یا غازی ہے۔ اور یہی ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں یا اللہ تیرے لیے وقت لگا رہا ہوں، تیرے لیے محنت کر رہا ہوں، یا تو اس دنیا میں نتیجہ مل جائے گا، سامنے دیکھ لوں گا کہ اللہ رب العالمین میری اس محنت کی وجہ سے، میری اس دعوت و تبلیغ کی وجہ سے، میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے دنیا میں ہی کوئی نتائج دکھا دے، یا مجھے موت آ جائے اور پھر اللہ رب العالمین مجھے جو میں نے عمل کیا اس کی اجر مجھے اللہ رب العالمین قیامت والے دن دے دے۔ تو مسلمان تو کسی صورت مایوس نہیں ہے نا، مسلمان تو کسی صورت مایوس نہیں کہ یا اللہ جو میں کر رہا ہوں یا تو دنیا میں نظر آ جائے گا، یا آخرت میں اللہ رب العالمین اجر دے دے گا۔ اگر سوچیں، میں بسوں اوقات یہ بات کرتا ہوں کہ وہ صحابہ جو مدینہ میں جانے سے پہلے ہجرت سے قبل وفات پا گئے، انہوں نے مدینہ کی ریاست بنتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے ابو جہل
اور عتبہ اور شیبہ کی گردنیں اترتے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے. وہ تو قسم پرسی کی حالت میں فوت ہو گئے. جناب یاسر، جناب سمیہ جن کو شہید کر دیا گیا اور ان کو اذیتیں دے دے کے مار دیا گیا مکہ کے اندر، انہوں نے تو اسلام کا غلبہ نہیں دیکھا. تو کیا وہ مایوسی کی حالت میں فوت ہوئے؟ نہیں، مایوسی نہیں تھی ان کو، وہ امید کی حالت میں تھے. یا تو اب ہم فوت ہو رہے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین اس اسلام کو قوت اور طاقت اور فتح ضرور نصیب کرے گا. اور ہم جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم مر گئے، اللہ رب العالمین ہمیں شہادت نصیب کر دے گا. تو یہی ہمارا ایمان ہے اسلام کے بارے میں. لوگ اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو جاتے ہیں. اسلام کا مستقبل انتہائی روشن ہے، انتہائی غالب ہے، اور ہر دین پر غالب آنے والا ہے. اور ہماری جو کوششیں ہیں، یا تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں وہ نتائج دکھا دے گا، یا اللہ رب العالمین ہمیں ہماری جانیں قبض کر لے گا. آخرت میں ہم اپنے نصیب کو پائیں گے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ان اعمال کی وجہ سے آگے چل کے اسلام کو غلبہ دے دے گا. تو یہ ہمارے جو ہے وہ ایک توکل اور اعتقاد ہونا چاہیے. اور جو اسلام کو روکنے والے ہیں، ان کو یا تو اللہ دنیا میں عذاب دے دے گا یا آخرت میں عذاب دے دے گا. تو دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ان کے ساتھ ہوگی. فتربصوا، تم انتظار کرو، انا معکم متربصون، بے شک ہم بھی معکم تمہارے ساتھ متربصون انتظار کر رہے ہیں. تربص کا معنی ہے کسی چیز کو آنکھیں لگا کر بیٹھے ہوئے اس کو دیکھنا کہ اب اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے. یہ تربص، یعنی بالکل چکنا ہو کے اس کا انتظار کرنا. تو ہم بھی تم پر نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے، تم بھی ہم پر نظریں لگا کے بیٹھے ہو، دیکھتے ہیں کہ مستقبل کس کو ملتا ہے. انا معکم متربصون. فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، انفقوا، تم خرچ کرو، طوعا، حالت رضا میں، اپنی خوشی سے، او کرہن، یا ناپسندیدگی سے. لن یتقبل منکم، ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا تم سے. تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو خوش دلی سے، اللہ قبول نہیں فرمائے گا. حالانکہ خوش دلی سے انسان خرچ کر رہا ہے اور حلال مال سے خرچ کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس کے اس خرچ کرنے کو قبول نہیں فرما رہا. اور اگر ناپسندیدگی سے خرچ کرے گا اور اس کو کراہت محسوس کرتے ہوئے خرچ کرے گا، مجبوری میں خرچ کرے گا، پھر تو ویسے پسند نہیں ہے، پھر تو ویسے قبول نہیں ہے. لیکن اگر خوش دلی سے بھی خرچ کر رہا ہے تو بھی قبول نہیں ہے. کیوں؟ وَإِنَّكُمْ، بے شک تم لوگ، تم ہو قوماً، ایسی قوم، فاسقین، جو ہے ہی نافرمانی کرنے والی. تم ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتے. تمہیں جب بھی حکم دیا جاتا ہے تم اس حکم کی اطاعت نہیں کرتے. اور پھر اللہ رب العالمین نے مزید ان کے اس خرچ کرنے کو قبول نہ کرنے کی وجہ بیان فرمائی. وما منعہم، اور نہیں روکا ان کو، ان تقبل، کہ قبول کیا جائے، منہم، ان سے، نفقاتہم، ان کا خرچہ، الا، مگر اس بات میں، انہم کفروا، کہ بے شک انہوں نے کفر کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبرسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ولا یاتون الصلاۃ، اور یہ نہیں آتے نماز کی طرف، الا، مگر، وہم، اس حال میں کہ یہ لوگ ہوتے ہیں کسالى، سست، ولا ينفقون، اور یہ نہیں خرچ کرتے، الا، مگر، وہم کارہون، اس حال میں کہ یہ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو شخص کفر کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص کفر کر دے، اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے، چاہے کتنے سے بڑا عمل وہ کر جائے. عقیدہ توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ عمل کی قبولیت کی دو بنیادی شرائط ہے. ان کے بغیر عمل قبول نہیں ہو سکتا. ان کے بغیر عمل قبول نہیں ہو سکتا. ایک اللہ پر ایمان لانا، اور ایمان وہ جو قرآن نے حکم دیا، توحید والا ایمان، شرک والا ایمان نہیں. اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، وہ ایمان جو قرآن نے حکم دیا کہ جس میں 100% اطاعت اور اتباع ہے. کسی اور کی اتباع کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے اس میں. کسی اور کی اتباع کی اگر ملاوٹ ہو گئی اس میں، کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے، اور اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ امام صاحب نے بھی کہا ہے، نہیں، یہ ملاوٹ نہیں. میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بس. میرے امام نے کیا نہیں کیا، میرے حاکم نے کیا نہیں کیا، میرے خاندان میں ہوتا ہے نہیں ہوتا، میرے والد نے کیا یا نہیں کیا، یہ ملاوٹ نہیں. ملاوٹ اس پہ ہوگی تو پھر یہ عمل قبول نہیں. چاہے وہ عمل درست کر رہا ہو، وہ خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے. اور یہ جو آیت نازل ہوئی یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، خاص طور پہ اس منافق کے بارے میں جد بن قیس، جس کا میں نے نام ذکر کیا. اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ پہ نہیں جانا چاہ رہا، رومی عورتیں ہوں گی تو میں فتنے پڑ جاؤں گا، میں اس کے عوض میں مال خرچ کروں گا، آپ مجھ سے مال لے لیجیے، میں جہاد کے اوپر پیسے خرچ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم لاکھوں خرچ کر دو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، تم لاکھوں بھی خرچ کر دو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو ایک منافق آدمی یا جس کا ایمان صحیح نہ ہو، جس کا اطاعت صحیح نہ ہو، وہ اگر 100 مسجدیں بھی بنوا دے نا تو اس کا یہ نفقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اب یہ جو منافق ہے یہ خرچ کر رہا ہے کس چیز پر؟ غزوہ تبوک پر، غزوے کے اوپر، جہاد کے اوپر خرچ کر رہا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اس کا یہ خرچ کرنا قبول نہیں فرمایا۔ اور عدم ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، یہ جو نماز ہے نا یہ انسان کے ایمان کی گواہی ہے، یہ انسان کے ایمان کی گواہی ہے۔ اگر انسان نماز کے بارے میں سست ہے اور اس کی نماز میں شدید کوتاہی ہے، اور اگر تو حالات ایسے جو منافقین والے ہیں کہ سب کے ساتھ ہوئی تو پڑھ لی، نہیں ہوئی تو نہیں پڑھی، اگر تو یہ حالات ہے پھر تو منافق۔ لیکن اگر حالات ایسے ہے کہ بس سستی ہے، بالکل آخری وقت میں جا کے پڑھ لی، بس کوئی پرواہ نہیں کی، اپنے کام کو فوقیت دے دی، اور جلدی جلدی نپٹانے والی بات ہے، بوجھ انسان سمجھ کے اس کو ادا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے میرا مقام کیا ہوگا، یعنی جب میں اللہ کے سامنے روبرو کھڑا ہوں گا تو اللہ رب العالمین مجھے کتنی اہمیت دے گا، تو وہ یہ دیکھ لے کہ وہ اپنی نماز میں اللہ کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اس کا نماز میں اللہ سے کیا تعلق ہے۔ جو تعلق انسان کا نماز میں اللہ سے ہوگا وہی تعلق اللہ کا انسان سے ہوگا قیامت والے دن۔ یہ جو نماز ہے یہ انسان کے ایمان کی گواہی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور فرمایا کہ یہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناپسند کرتے۔ اب زکوٰۃ کو بہت سمجھ لیے، جان چھڑانے والی بات ہے، اس کو بھی بچا لو، اس کو بچا لو، اس کو بچا لو، اور کسی طریقے سے کچھ مال بچ جائے، اور جو بس نہیں بچ سکا اس کے زکوٰۃ دے دی۔ نہیں، جو خرچ کرنے والے ہیں وہ کھلے دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنا نفیس مال، عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ چند صفات تھی جو اللہ رب العالمین نے ان منافقین کے متعلق ذکر فرمائی۔ اب آگے ان منافقین کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق چند آیات آگے بیان ہو رہی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو مکمل کریں گے۔ دین اسلام کے احکامات کا مذاق اڑانا یا اس کے بارے میں لطیفے بنانا اس قدر خطرناک معاملہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے دار اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو لمزہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہمیشہ تانے مارتے ہیں۔ کسی کا اگر وہ پرائیویٹ ادارہ ہے، کوئی سوسائٹی ہے، کوئی NGO ہے، اور وہ زکوٰۃ جمع کر رہی ہے یا زکوٰۃ تقسیم کر رہی ہے، وہ عاملین علیہ میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ عاملین علیہ جو ہیں یہ حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔